وہی جو ان کے اندر کی بات ہوتی. تو جبرائیل امین آئے، کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی انہیں خوشخبری دے دیں جو رسول کی زندگی اپنائیں گے کل انہیں رسول اللہ کی رفاقت بھی نصیب ہوگی. جنہوں نے میرے نبی کی اداؤں کو زندگی میں زندہ کر لیا انہیں کل جنت میں نبی کی رفاقت بھی نصیب ہوگی، صحبت بھی مل جائے گی. انہیں تسلی دے دو. ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ انہیں نبی سے کیا عشق اور محبت تھی. ایک خاتون جسے اسے آواز آئی کان میں، محمد رسول اللہ احد میں شہید ہو گئے، یہ خبر ملی، تڑپ کر حیا کی چادر اوڑھ کے راستے میں کھڑی ہو گئی. آنے والے سے پوچھتی ہے کیا حال ہے میرے نبی کا. کسی نے کہا تیرے باپ کی لاش میں نے احد کے فلاں حصے پہ تڑپتی ہوئی دیکھی ہے. اس نے کہا بتاؤ محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے. کہا وہ ٹھیک ہے. دوسرا آیا، اس نے کہا تیرے بھائی کی لاش میں نے وہاں دیکھی ہے. تیسرا آیا، کہا تیرے شوہر کے جسم کے ٹکڑے میں نے احد کے میدان میں دیکھے ہیں. ہر ایک نے آ کے خبر دی. آخر میں ایک شخص آیا، کہا پیچھے محمد رسول اللہ بھی سلامتی کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ عورت ذات کہنا آسان ہے، آپ نے بھی سن لیا، لیکن اسے اپنی نبی سے کیا عشق ہوگا، کیا محبت ہوگی کہ اگر میرا نبی سلامت ہے تو سارے غموں کی کوئی پرواہ نہیں، سب ٹھیک ہے. باپ شہید، بیٹا شہید، ہاں بھائی شہید، یہ سب شہداء کی کانوں سے سن رہی ہے، لیکن محمد رسول اللہ سے ایسی محبت کا اگر وہ سلامت ہے تو سب ٹھیک ہے. تو ہم اس کا ابو دجانہ احد کے میدان میں کھڑا ہے، دشمن کے تیر آ رہے ہیں، اور میرے نبی کا یہ سچا جانثار مجال ہے کہ اس احد کے میدان کے اندر تیروں کی اس برسات کے اندر بھی نبی کی بے ادبی کرے. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دشمن کا مقابلہ کروں اور تیر کا جواب دوں اور میرے نبی کو پشت ہو جائے. اس نے کیا کیا، چہرہ نبی کی طرف کر دیا اور تیروں کے لیے ڈھال اپنی کمر کو بنا لیا. کہ عین میدان جنگ کے اندر بھی اتنی بے ادبی بھی برداشت نہیں کہ نبی کو پشت ہو. نبی کی طرف چہرہ کر کے اپنی پشت تیروں کی طرف کر دی. تو عین میدان میں جہاں تیروں کی برسات ہے تو ابو دجانہ وہاں بھی ادب کا لحاظ کر رہا ہے. تو کیسے عشاق تھے اور کیسے میرے نبی کی سچی محبت کرنے والے تھے. لیکن سچ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، ایک صدی 100 سال ہوتے، 100 سال تک یہ حضرات دنیا میں موجود رہے. کبھی بھی میرے نبی کی ولادت کا یہ انداز اختیار نہیں کیا جیسے آج نادان اسلام کے دوست اختیار کر رہے ہیں. ہاں، اسلام کے یہ نادان دوست جس طریقے سے آج میرے نبی کے عشق اور محبت کے انداز سے نبی کی شان میں گستاخی اور نبی کی سنتوں کا مذاق اور نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہا ہے، کبھی میرے نبی کے ان سچے عشاق نے یہ طریقہ اختیار. عیسائیوں کے ہاں ان کے ہاں سالگرہ ہے. اب تو سننے میں یہ بھی آ رہا کہ کیک بھی کاٹنا شروع کر دیا گیا. اور یہ سب کچھ بدقسمتی سے میرے نبی کی تعلیمات کے نام پر، نبی کے عشق کے نام پر. ایسا مذاق میری نبی کی تعلیمات کا کبھی ماضی میں نہیں سنا. تو کرسمس کی آغاز بھی یہ سب کیا ہے، عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں. جب ان کے ہاں سے دین کی روح مٹی، انہوں نے چاہا اپنی دین کی کوئی شکل اور اسے کسی طریقے سے دنیا میں زندہ رکھا جائے، تو انہوں نے یہ مصنوعی مظاہرے کرنا شروع کر دیے. کرسمس کا آغاز ہوا، اور یہ کرسمس کا آغاز یہ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے نام سے شروع ہوا. ہاں، 25 دسمبر کرسمس، یوم ولادت عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ بھی 3 صدیوں کے بعد شروع ہوا. 3 صدیوں تک کرسمس بھی نہیں تھی، یوم ولادت پہ کوئی تقریب نہیں تھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے ماننے والوں بھی. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ماننے والے کمزور ہوتے چلے گئے، کم ہوتے چلے گئے اور بے دین لوگ حکمرانی کرنے لگے، تو ان میں سے ایک نے، ان لوگوں نے چاہا کہ اب اپنی مذہبی رسوم کے ذریعے اپنے دین کو زندہ رکھا جائے. ہاں، اور کسی طریقے سے اپنی دین کی یہ بے روح جسے کہیں گے ڈھانچے کو محفوظ رکھا جائے. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے نام پر تقریبات شروع کر دی.
اور جب اس کی آغاز ہوا تو بہت سادہ انداز میں کہ چرچ میں لوگ جمع ہوتے اور آپ کے تذکرے کرتے، لیکن جب دیکھا کہ نوجوان اور شوقین لوگ اس مجلس میں شریک نہیں ہوتے اور پادری کہہ کے چلا جاتا ہے کوئی لوگ نہیں آتے، تو انہوں نے اس کے اندر جدت پیدا کی، کچھ موسیقی شروع کر دی، کچھ ناچ گانے شروع کر دیے، پھر آہستہ آہستہ شرابیں ہونے لگی۔ اور آج عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت کے نام پر جسے دنیا کرسمس کہتی ہے، اتنی شراب پی جاتی ہے کہ پورے سال اتنی شراب نہیں پی جاتی، اتنی عورتوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں کہ پورے سال یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اور اتنے حادثات ہوتے ہیں کہ پورے سال اتنے حادثات نہیں ہوتے، اور یہ سب کچھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے نام پہ۔ اور بدقسمتی سے یہ نادان دوست اسلام کے، انہوں نے بھی یہ انداز اختیار کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اسلام محمد رسول اللہ کی تعلیم بے روح نہیں ہے، بڑی زندگی ہے، اس میں بڑی زندگی ہے، اس میں بڑی کشش ہے، میرے نبی کی اخلاق میں بڑی طاقت ہے، میرے نبی کی زندگی بڑی حسین ہے۔ اگر کسی معاشرے اور کسی سوسائٹی میں یہ زندگی اپنی روح کے ساتھ زندہ ہو جائے تو آج مردہ تہذیبیں اور مردہ آسمانی مذاہب جن کے پاس آسمانی دین کی روح ختم ہو گئی، وہ خود بخود اسلام کی طرف لپکنا شروع ہو جائیں گے اور اسلام کے دروازے میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی ہے میرے عزیزوں، آج یہ خود محمد رسول اللہ کے نام پر جو سلسلہ چل نکلا ہے، یہ بھی ابتداء نہیں تھا، کئی صدیوں کے بعد اس کا آغاز ہوا۔ میں نے عرض کیا پورے صحابہ کی تاریخ میں کبھی نظر نہیں آیا، تابعین کے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہاں نظر نہیں آیا، پھر تابعین کے بعد تبع تابعین، ان کی تاریخ میں کبھی یہ انداز اختیار نہیں کیا گیا۔ 3 صدیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے صحابہ کا، پھر جو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں تابعین کا، پھر اس کے بعد جو ملی ہوئی ہیں، پھر تبع تابعین کا، کہیں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ پھر رفتہ رفتہ اس کا آغاز ہوا اور بدعت کی ایک علامت ہے، بدعت کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ ہر دور کے اندر نئی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آذان ہے نا میرے نبی کی سنت ہے، آذان میرے نبی کی سنت ہے، 14 صدیاں ہو گئی آذان ویسی ہی ہو رہی ہے، ہاں، لیکن آپ بدعت کو دیکھیں گے ہر سال اس کے اندر نیا انداز ہوتا ہے، اس کی ایک نئی شکل ہوتی ہے، اس کا نیا رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ یہ بدعت کی علامت ہے بہت بڑی کہ ہر زمانے کے ساتھ اس کے اندر ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ 20 سال پہلے جائیں، بلکہ 25 سال پہلے جائیں تو آپ اپنے بڑوں بوڑھوں سے پوچھیں گے، وہ 12 ربیع الاول میں کیا کہتے تھے؟ یہ کیا کہتے تھے؟ 12 وفات کہا کرتے تھے۔ یہ کوئی اسے جشن کا نام نہیں دیا کرتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کا آغاز ہوا اور آج 5 سال پہلے جائیں، 10 سال پہلے جائیں، جو آج ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو۔ اور بدقسمتی سے سب کچھ نبی کے نام پر اور میرے نبی کی تعلیمات کا مذاق ہے۔ عین نبی کے نام پہ جو محفل بنی ہے وہ مرد عورت کی مخلوط ہے، مرد عورت کی، بلکہ عورتیں بناؤ سنگھار کر کے میرے نبی کے ناطے پڑھ رہی ہیں، بناؤ سنگھار کر کے۔ بدقسمتی میرے عزیزوں، یہ میرے نبی کے دین کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے، اور سچ کہہ رہا ہوں میرے نبی کی دین کے خلاف بہت بڑی سازش ہے کہ مسلمانوں کو ان رسمی کھیل تماشوں کے اندر الجھا دو اور نبی کی حقیقی زندگی ان کی زندگیوں سے چھین لو تاکہ اسلام کے اندر کشش باقی نہ رہے۔ اس سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہو رہا، بہت بڑا، کہ ان ظاہری مصنوعی کھیل تماشوں سے، ان مصنوعی طریقوں سے اسلام کی کشش نکلتی چلی جا رہی۔ انہیں دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ سنجیدہ طبقہ دنیا کا میڈیا جب یہ انداز دکھاتا ہے اور یوں جلوس نکالتا ہے اور یوں دھماکے دکھاتا ہے اور خون میں لت پت یوں لاشیں دکھاتا ہے تو دنیا پروپیگنڈا کرتی ہے کہ مسلمانوں کا اسلام یہ ہے، مسلمانوں کا اسلام یہ ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا اسلام اور میرے نبی کا اسلام تو بہت حسین تھا، حسین۔ کافر جب اپنی بستیوں سے ہٹ کر مسلمانوں کی بستیوں پہ آتے تو میرے نبی کے اخلاق دیکھ کر اسلام لے آیا کرتے تھے، میرے نبی کی امانت دیکھ کر اسلام لے آیا کرتے تھے، میرے نبی کی سچائی دیکھ کر اسلام لے کے آیا کرتے تھے، میرے نبی کے حیا اور عفت دیکھ کر اسلام لے آیا کرتے تھے، میرے نبی کی پاک دامنی دیکھ کر اسلام لے آیا کرتے تھے۔ میرے نبی فرمایا کرتے احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے پیارے ہیں۔ ہاں، کوئی نبی کے اخلاق اپنائے اس کی زندگی میں کشش ہو جائے گی، غیر بھی اپنے بن جائیں گے،
لیکن بدقسمتی سے اس انداز سے اسلام کی تصویر دکھانا اور اس انداز سے نبی کے محبت کے انداز دکھانا، اس سے غیر اسلام سے دور ہو رہا، اور اسلام کی شکل ذرائع ابلاغ مس انداز میں غیروں کے سامنے پیش کر، ایک تو یہ بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف۔ کچھ نادان مسلمان تو جہالت کی وجہ سے یہ حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے خلاف منظم سازش بھی ہے، ایک منظم سازش بھی ہے کہ مسلمان کو ان مصنوعی کھیل تماشوں میں لگا کر ان کے اندر سے نبی کی خوبصورت زندگی نکال دو، ایک یہ۔ اور دوسری طرف میرے عزیزو، اس بر صغیر کو اور خصوصاً آپ کے وطن عزیز کو فرقہ واریت کے اندر جھونک دینے کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ ہاں، یہ فرقہ واریت کے فروغ دینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے جب بدعات فروغ پائیں گی اور اس انداز میں گلیوں میں اور بازاروں میں اور سڑکوں میں یہ انداز اختیار کیا جائے گا تو فرقہ واریت کے نفرتیں بڑھیں گی، یہ قوم اور ٹوٹے گی اور مسلمان قوم کے اور ٹکڑے ہوں گے، اور بدقسمتی سے یہ سب کچھ حکومتی سطح پہ ہو رہا ہے، ذرائع ابلاغ کے انداز پہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ طبقہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر سے نبی کی زندگی کی روح نکل جائے، وہ روح نکل جائے۔ وہ شراب خانے بھی بنا رہا ہے، بدکاروں کو تحفظ بھی دے رہا ہے، چور ڈاکوں کو تحفظ بھی دے رہا ہے، اور یہ نبی کے نام پر مصنوعی انداز کے یہ تماشے ان کی سرپرستی بھی کر رہا ہے، ذرائع ابلاغ اس پہ لگا ہے۔ ایک طرف میرے نبی کا اس انداز سے مذاق، نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور دوسرا دنیا کے اندر اسلام کی غلط تصویر دکھائی جا رہی، اور تیسرا مسلمان قوم کو ٹکڑا کرنے کی اور تقسیم کرنے کی اور فرقہ واریت کے اندر جھونکنے کی ایک بڑی سازش ہے۔ اللہ کے لیے مسلمانوں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ایک طرف تو مسلمان بھائیوں کو سمجھایا جائے اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھا جائے، اور جو کرنے کا کام ہے اپنی زندگی نبی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ نبی کی ہر سنت میں نور ہے، نبی کی ہر سنت میں نور ہے، نبی کی ہر ادا کے اندر اللہ کو بڑا پیار ہے۔ جب کسی کے رات دن کے اندر اور بازار اور تجارت کے اندر اور جسے کہیں کہ شادی اور غمی کے اندر نبی کی سنتیں زندہ ہوتی ہیں، وہ سب اللہ کے ہاں عبادت بن جاتی ہے، وہ سب، اور اس کے اندر کشش بڑھے، اس سے امت ٹوٹتی نہیں، اس سے امت جڑتی ہے۔ جہاں میرے نبی کی زندگی آئے گی وہاں امت نہیں ٹوٹے گی، وہاں اکٹھی ہو جائے گی، وہاں ٹکڑے نہیں بنے گے، وہاں عصبیت نہیں ہوگی، وہاں فرقہ واریت نہیں ہوگی، وہاں مسلمان قوم ایک جان ہوگی۔ دیکھو نا مدینہ کی ان گلیوں میں یہ بدعات کی ساری چیزیں نہیں تھی، وہاں شمال کا آنے والا اور مشرق کا آنے والا اور جنوب کا آنے والا اور روم کا آنے والا اور فارس کا آنے والا اور حبشے کا آنے والا، سب مسلمان ایک لڑی کے اندر پروئے ہوئے تھے، سب ایک لڑی کے اندر پروئے ہوئے تھے۔ اور جب سے مسلمانوں کی زندگی سے نبی کی زندگی نکلی، نبی کے اخلاق نکلے، امانت دیانت نکلی، ہاں سچائی نکلی، اور اس کے بجائے بدعات نے اور ان خرافات نے جگہ لے لی، مسلمان ٹکڑوں میں روز بروز تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں روز بروز نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ایک طرف میرے عزیزو اپنی نبی کے سنتوں کو اپنائیے اور دعا کیجئے، اللہم انا نسألک حبک وحب رسولک، اللہ اپنی بھی سچی محبت دے دے، اپنے رسول کی سچی محبت دے دے۔ ہاں، جب محبت سچی ہو تو پھر نبی کی اداؤں کو اپنانے میں مزہ آتا ہے، اسے فخر کیا جاتا ہے، اس میں عزت عظمت سمجھی جاتی ہے۔ آج نبی کی سچی محبت نہیں، اس لیے غیروں کے طریقے پسند لگتے ہیں، ان میں آسانی ہوتی ہے۔ اور تیسرا کام میرے عزیزو، نبی کا حق ہے کہ اس کے امتی اس پہ درود و سلام پڑھے، کوئی مخصوص انداز نہیں، کوئی مخصوص دن نہیں، کوئی مخصوص رات نہیں، صبح بھی شام بھی جو موقع ملے محبت کے ساتھ نبی کے احسانات کو یاد رکھے، نبی کے احسانات کو یاد رکھے، پوری زندگی کا معمول بنائے، صرف ربیع الاول نہیں، صرف ایک دن نہیں، پورا زندگی کو معمول بنائے، کچھ وقت صبح اور کچھ ٹائم شام کو اللہ کے رسول پہ درود پڑھیں، کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ سچ کہہ رہا ہوں، جو نبی کے لیے اللہ سے رحمت مانگتا ہے، اللہ نے تو اپنے نبی کو ویسی ہی رحمت سے نوازنا ہے، ہمارا کام بن جائے گا، کوئی ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ 10 رحمتیں اسے نصیب فرمائے گا۔ میرا نبی مسکراتی ہوئی چہرے کے ساتھ صحابہ کی مجلس میں آئے، صحابی عرض کریں یا رسول اللہ آج کیوں آپ مسکرا رہے ہیں، کیوں خوش نظر آ رہے ہیں؟ کہا میں کیوں خوش نہ ہوں، رات جبرائیل آیا تھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ جو آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ کہہ رہا میں اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں بھیجوں گا۔ ہاں، یہ کرنے کا کام ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نصیب فرما دے۔